حاصل ایمان برکت رمضان۔ خواتین و حضرات، محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید اور بہت عزت افزائی علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب تشریف فرما ہیں اور کامران سوروردی بھائی ہمارے موجود ہیں۔ اور گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے علامہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال کر لوں سادہ سا کسی سے۔ نیچے یہاں سے کہاں سے شروع کیا جائے؟ اوپر سے، اچھا اوپر سے کر لیتے ہیں، وہ زیادہ یہ بھائی آپ ذرا ان کو دیجئے گا مائک۔ تعارف کروائیں گے بھائی؟ السلام علیکم۔ غلام نبی صاحب، یہ بتائیے گا، سب خاموشی اختیار رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ انہی سے سوال ہوگا، اگر شور ہوگا تو آپ لوگ بھی گڑبڑ کر دیں گے اور ان کے ساتھ بھی گڑبڑ ہو جائے گی۔ کس صحابی کو یار غار کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کی قبر مبارک ہے۔ کیا تھے؟ یار غار کیوں کہتے ہیں؟ یار آرام سے ریلیکس ہو، پریشان نہ ہو۔ کنفرم ان کے مزار کے ساتھ ہی ان کا مزار ہے، اس لیے یار غار کہتے ہیں۔ کہ مزار ساتھ ہے۔ اچھا، یہ تو سوال جو تھا نا، وہ اس میں تھوڑی سی بھی اگر گنجائش ہوتی نا کہ تو پورا وہ ایک تصور ہی پلٹ ہو گیا کہ یار غار جو ہیں۔ اچھا جی چلیں، میں اس کو جواب کو درست نہیں مان رہا، ٹھیک ہے؟ جواب کو درست نہیں مان رہا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی مان رہا، آپ بھائی ہیں، ایک ہوتی ہے غلطی، ہوتا ہے بلنڈر، انگلش میں کہتے ہیں نا بلنڈر، یہ بلنڈر ہے، درست کہہ رہا ہوں؟ باقی یہ بلنڈر ہے کہ آپ جو ہے اس وجہ سے یار غار کہتے ہیں۔ اچھا چلیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اب آتے ہیں نیچے، ذرا یہ نوجوان کو دیں ذرا مائک۔ یہ جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف؟ ساجد علی نام ہے میرا، ساجد علی ابتاری۔ کیا کرتے ہیں آپ ساجد صاحب؟ اپنا چھوٹا سا کام ہے میرا۔ اچھا، کس چیز کا کام؟ جینس کی پینٹ ہوگا۔ جینس کا؟ جی ہاں۔ کیا بات ہے، اچھا، یعنی اس کو کہیں سے لے کے آگے سپلائی کرتے ہیں یا جو یورپ سے آتی ہیں ان کو پھر ریپیئر کرتے ہیں، اس میں فریش بھی ہوتی ہیں؟ یار یورپ سے آ کے یہاں بیچتے ہیں تو یہ تو لڑنے والا کام ہو گیا، یہ تو لڑنے والا کام ہے۔ جی ہاں، وہ امپورٹڈ ہوتا ہے۔ اچھا زبردست، اچھا، لیکن وہاں سے آتی ہیں، کام انٹرسٹنگ ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے یورپ کی چیزیں بھی نکلتی ہیں، یورپ کی چیزیں اندر سے، ڈالر بھی نکلتے ہیں، جیبوں میں سے گولڈ بھی نکلتا ہے جینس کے۔ ارے یہ تو زبردست کام ہے۔ اچھا اچھا، اور ایک بات اور کہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں خود کسوٹی ساتھ رکھتا ہوں گولڈ چیک کرنے کے لیے، کہ کبھی کوئی دھات ہاتھ میں آتی ہے تو چیک کرتے ہیں ہم اس کو کہ گولڈ ہے یا نہیں۔ ارے تو جو کپڑے وہاں سے آتے ہیں، جی ہاں، ان کی جیبوں میں سے ایسا سامان بھی نکلتا ہے؟ جی سر، ڈائمنڈ بھی نکلتے ہیں۔ ہمارے دوست کے ڈائمنڈ نکلے تھے، 35 لاکھ روپے کا سیل ہوئے تھے وہ۔ یہ تو عجیب بات۔ اور ابھی حال ہی کی بات ہے، 2 ویک پہلے کی۔ کس ملک سے آئے تھے کپڑے؟ وہ لندن سے آئے تھے، کیونکہ اس میں لندن، جرمنی، امریکن، ہر کنٹری کا مال ہوتا ہے۔ نہیں تو آپ کو جو لوگ بھیجتے ہیں وہ آتا ہے یورپ سے۔ نہیں، ایک منٹ، جو آپ کو بھیجتے ہیں جی ہاں، تو جیبیں نہیں چیک کرتے؟ نہیں، جیبیں وہ چیک کرے گا جو بنڈل کھولے گا۔ اگر پورا بنڈل ہے، آپ نے سودا بنڈل کا کیا ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ وہ کپڑے کسی کے ہوتے ہیں نا؟ جی ہاں، لوگوں کے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لوگوں کے ہوتے ہیں۔ تو لوگ اپنی جیب میں ہیرا ڈال کے اور وہ کپڑا پاکستان بھجوا دیتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جیب میں ہاتھ ڈالیں۔ او خدا یار، یہ تو جیب میں ہیرا کیونکہ ابھی پروگرام دیکھا تھا میں نے رحمان الرحیم میں کہ
ان سے سوال کرنا تھا آڈینس سے، یورپ گئے تھے امریکہ، پھر وقت نہیں ہمارے پاس، وقت نہیں ہے. پھر جو پاکستان آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ یقین کریں بیٹا، تھوڑا سا مجھے بھی دنیا میں تو گھومی ہے میں نے بھی، مطلب اتنا وقت نہیں ہے کہ جیب میں ہیرا رہ گیا. مطلب یہ کون سے آپ کو لوگ یقین نہیں آ رہا. نہیں اتنا نہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ رہ گیا، غلطی سے رہ گیا، یہ الگ بات ہے کہ غلطی سے اتفاق سے، مطلب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جیب میں سے ہیرا نکالیں. کیونکہ یہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا. یہ کوئی ویسے بات کچھ سمجھ میں آ رہی بات کہ اتنا وقت اتنے بزی ہیں یار، کام کرنا ہے ہم نے، جیب میں ہیرے ہو. تھوڑی مسٹیک ہو گئی، ابھی کرنسی چینج کروا کے آیا ہوں میں کچھ دن پہلے. اچھا، چائنا کی کرنسی بھی نکلی میرے پاس، $10 بھی نکلے میرے پاس. نہیں وہ تو اتفاق سے ہو سکتا ہے نا بیٹا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہیرا نکالیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت نکلتا ہے، لازمی نکلتا ہے جیبوں میں. او ہو یہاں تک کہ جو جہاں گودام میں جاتے ہیں مال لینے کے لیے، انہیں بچے لگائے ہوئے ہیں ڈیوٹی پہ کہ جیبیں چیک کرو. تو جیبوں میں سے کرنسی تو چلیں ٹھیک ہے، کرنسی بھی نکلتی ہے، گولڈ بھی نکلتا ہے، موبائل بھی نکلتا ہے. موبائل بھی نکلا تھا ہمارے پاس، موبائل بھی نکلایا، میموری کارڈ نکلے ہیں، سم نکلتی ہیں، او ہو سینڈ نکلتے ہیں، سینڈ پڑے ہیں گھر پہ میرے پاس. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ایک جینز اٹھائی ہو اور اس میں سے ایک آدمی پورا نکلایا ہو؟ آدمی نہیں نکلتا کیونکہ آدمی خود پہن اتار دیتا ہے. ایک آدمی، اور اس نے کہا کہ یار میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، میں اتنا بزی تھا، میں نے کہا خود بھی اسی ڈبے میں بند ہو گئے، چلے جاؤ پاکستان میں اٹھا ہوں. پاکستانیوں کے کپڑے نہیں آتے، نو ٹائم، آئی واز سو ڈیم بزی. بات ہے سر، کہاں پہ ہوں میں؟ انہوں نے کہا جی آپ اس وقت لنڈے بازار میں پڑے ہوئے ہیں. وہ بزی پیپل ہو گئے، اس لیے کیا کریں. اچھا نہیں، کیونکہ اس کے بعد تو ایسے ہی ہو سکتا ہے نا. اچھا جی ہاں، جب ہیرے جواہرات، موبائل، گاڑی نکلائی جیب میں سے کسی کے، کچھ ایسا ہو گیا، گاڑی. اچھا بہرحال چلیں جی، آپ سے سوال پوچھتا ہوں. آپ یہ بتائیے مجھے کہ اب چونکہ آپ کا باہر کی دنیا سے ہے نا تعلق، جی تھوڑا سا باہر کی دنیا کے حوالے. باہر کی دنیا گیا نہیں ہوں، لیکن باہر کی دنیا کی چیزیں استعمال کی ہیں. چلیں تو چیزیں استعمال، کون سی چیز استعمال کی ہے باہر سے آپ نے؟ جینس استعمال کی ہے. کیا جینس استعمال کی ہے باہر کی؟ ٹھیک ہے. چپلیں استعمال کی ہے باہر کی، کیپ استعمال کی ہے. میں ٹوٹل لنڈا ہی یوز کرتا ہوں. اچھا جی ہاں، کیونکہ امپورٹڈ برانڈیڈ ہوتی ہے چیزیں. یہاں تک کہ ڈیفینس بازار جو لیتا ہے DHA میں، وہ لوگ جو کاروں میں آتے ہیں وہ لنڈا کی پینٹیں پہنتے ہیں. کیوں؟ یہ برانڈیڈ ہے، وہ برانڈ کے نام سے پینٹ لیتے ہیں. لیوائس لیتے ہیں، ڈیزل لیتے ہیں. سن لیجیے. اور ایک بات اور بتاؤں، آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا کہ کل آپ سے جو بائک کا پوچھ رہے تھے سوال کہ ولیم مارتے ہیں، لیٹ کے چلاتے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں آج آؤں گا تو بتاؤں گا کہ میرے کزن نے بھی حرکت کی تھی کہ لیٹ کے بائک چلائی تھی اور کھمپے میں گھس گیا اور دماغ اس کا پھٹ گیا. 80 سال کی بات ہے وہ. اچھا، لیکن فرق کتنا ہوتا ہے؟ میں چلے ابھی کتنا فرق ہوتا ہے یہ جو جینز آئی باہر سے، جی برانڈیڈ جینز، اس میں اور لوکل جو جینز ہیں کتنا قیمت کتنا فرق ہوتا ہے؟ بتا دوں گا تو پھر سب ہوشیار ہو جائیں گے، لوگ ہوشیار ہو جائیں گے. دیکھیں نا یہ تو کیونکہ پھر ریٹ نہیں ملیں گے. اور یہ لیوائس کی پینٹ ہے، لیوائس کی جینس، یقین آئے گا نہیں آپ کو، لیکن تب آئے گا تو آپ مارکیٹ آئیں گے. لیوائس کی جینس یقین سے کریے کروڑوں کی دام آتی ہے. پاکستان میں وہ 5,000 کی سیل ہوتی ہے، 10,000 کی سیل ہوتی ہے. پھر جب تھائی لینڈ جاتی ہے، تھائی لینڈ والے 40,000 روپے کی لیتے ہیں. لیوائس کی پینٹ آتی ہے، اس کے اندر پٹی ہوتی ہے لال کلر کی. اچھا، وہ پینٹ 40,000 سے لے کر 4 لاکھ روپے تک کی ہوتی ہے. 4 لاکھ روپے تک؟ جی آپ کو یقین نہیں کرے گا. نہیں، آپ نے بیچی ہے 4 لاکھ کی پینٹ؟ لیوائس ہے میرے پاس، مگر 5,000 روپے کی میں نے سیل کی تھی. 5,000؟ اچھا، یہ میکسیمم اس میں پٹی آتی ہے، پٹی والی جینس آتی ہے، بہت کم نکلتی ہے، اتفاق سے 1000 پینٹوں میں نکلتی ہے. اس میں لال پٹی ہوتی ہے؟ جی اندر لال پٹی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ برانڈ ہے کوئی؟ پہچان ہے برانڈ کی وہ. اچھا، اس کے بٹن پہ 555 لکھا ہوا ہوگا، تھائی لینڈ کی برانڈ ہوگی. ایکسپرٹ ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کا اپنا ایک تجربہ ہے. اچھا جی، لیکن یہ ہیرے والی بات انٹرسٹنگ ہے. جی سر، یہ دلچسپ بات ہے کہ ہیرا نکلا، اور نکلا ہوگا یقیناً، نکلے ہوں گے، آپ بتا رہے ہیں تو نکلے ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ روم کس ملک میں ہے؟ اٹلی. اٹلی کس بر اعظم میں ہے؟ سر اتنا تو نہیں پتا بر اعظم. ایک منٹ، یہ تو زیادہ آسان ہے. اچھا، اٹلی کس بر اعظم میں ہے؟ اوہو، یورپ. یورپ، بالکل. آ جائیں. اصل میں
ابھی میں ان کا نمبر لے کے ان کی پوری ڈیٹیلز وغیرہ لے کے کہاں پہ کام کرتے ہیں کیا ہے ہیرے ویرے یہ وہ ان سے کافی معلومات جو ہے نا کافی اندر کی باتیں ہیں. یہ ہوتی ہے کسوٹی, اس پہ گولڈ چیک کرتا ہوں میں. او یہ کسوٹی ہے, یہ پتھر ہے, اچھا جہاں گولڈ نکلتا ہے وہاں یہ بھی نکلتا ہے. آپ ذرا مائک پہ بتائیے گا. جہاں ہی گولڈ نکلتا ہے وہی پتھر پہ نکلتا ہے. اس پہ ہم گولڈ کو رگڑیں گے تو پھر چمک چھوڑ دے گا گولڈ اس پہ, اور گولڈ اگر اصل ہوگا تو یلو کیپ آ جائے گا اس پہ, اگر وہ اصل نہیں ہوگا تو وائٹنس آ جائے گی, جس کو اتار دے گا اپنے اوپر. یہ کسی نے سونا ہے کسی کے پاس پہنا ہوا, گولڈ ہے کسی کے پاس, ورنہ راستے میں کوئی چھین لے گا. کسی نے پہنا ہوا چیک کرے نا اثر ہے کہ ہاں. نہیں بیٹا آپ ایسے انگوٹھی نہیں کسی کے پاس. وہ اوپر سے دے رہے ہیں انگوٹھی. ہاں انگوٹھی ہے تو وہ ہے وہ نیچے کوئی بھی دے دے, میں صرف دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے یہ, اس کو کیسے, یہ پتھر ہے اس کو کسوٹی, یہ کسوٹی پتھر. جی یہ تو چیک کر کے بتائیں اصل ہے, یہ توڑ نہ دیجیے گا انگوٹھی. جی میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ہم نے اس کو رگڑا, توڑ نہ دینا بیٹا. یہ دیکھیں اب اس کے بعد شائنر چھوڑا اس نے, جی دیکھیں اب اس کی یلو چمک رہی ہے, وائٹنس نہیں آ رہی, یلو ہو گیا. اصل ہے, جی ہاں اصل ہے, کیا بات ہے. یہ دیکھیں چل پیلا پن آ رہا ہے, وائٹنس نہیں آ رہی. اصل نہیں ہے اس کا مطلب ہے نا, اصل نہیں. اچھا یہ انہوں نے اچھا یہ ایک منٹ ذرا بتائیں نا, یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے, یہ انہوں نے کسوٹی پہ یہ رگڑا ہے اور اس کے اوپر کلر آیا ہے نا. یہ کلر اس سے نہیں اترا بلکہ اس کا کلر جو ہے, پتھر کا کلر جو ہے وہ چینج ہوا ہے. اس کے اوپر یہ لائنز آ گئی ہیں, یہ لائنز نظر آ رہی ہیں سب کو نا. جولرس کے پاس جاتے ہیں پہلے کسوٹی پہ رگڑ کے دیکھے گا کہ یہ خراب تو نہیں کر دی نا آپ نے؟ خراب نہیں ہوئی سر, خراب نہیں ہوئی, خراب انگوٹھی نہیں ہوئی, لیکن اس کے اوپر لائنز آ گئی ہیں. اچھا اس کو کسوٹی کہتے ہیں, صاف ہو جائے گی. یہ ذرا وہیں تک پہنچائیے گا بیٹا, دھیان سے پہنچانا, بیچ میں بدلنا دینا. اچھا زبردست. اور یہ پتھر ہے اور یہ آپ کے پاس رہتا ہے, زبردست. یہ عموماً ہوتا ہے پھر سوناروں کے پاس جو کام کرتے ہیں سارا. ساجد نام آپ کا؟ ساجد دھیان سے چلائیے گا, کزن والی حرکت مت کیجیے گا. میں بڑا خلاف ہوں. اچھا اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں, شاید نہ بتاؤں, اونر نہیں بتانا چاہتا. کیا بات ہے جو نہیں بتانا چاہتے ہیں؟ چلیں پیچھے کہہ دیتا ہوں. اچھا چلیں چھوڑیں, بات چھوڑ دیں. سپر پاور کی موٹر سائیکل آپ کے لیے, لیکن آپ نے دعا کی تھی. اچھا زبردست. نہیں اب کوئی کسی کے آپ کو مل گئی, آپ چھوڑ دیں. باقی کسی کی شکایت نہیں, کوئی بات نہیں. مبارک ہو آپ کو, یہ آپ دے جائے گا اور دھیان سے چلائے گا, کزن کی طرح بائک نہیں چلائے گا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے, خوش رکھے آپ کو. علامہ صاحب چلیں, آپ کو کافی معلومات ہو گئی, اور ابھی بعد میں بریک میں ان کا ذرا پتہ بتا لے گا, آپ کو بھی بتاؤں گا. اچھا یہ بتائیے گا کوکم نورانی صاحب, صبر جو ہے وہ یعنی صبر میں اور شکر میں, یہ یعنی صبر تکلیف ہو تو بندہ صبر کرے اور شکر کرے, یہ آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں, یا شکر نعمت پہ کرے. جی اب میں اس پر عرض کرتا ہوں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. شکر کے معنی کسی چیز کی قدر کرنا. مجھے آنکھیں ملی ہیں, میں ان کی قدر کروں, ان کا صحیح استعمال کروں, یہ شکر ہے. غلط استعمال کر رہا ہوں وہ بے قدری ہوگی, اس کو ناشکری کہیں گے. صبر کوئی تکلیف یا ایسی چیز جو طبیعت پر, مزاج پر, نفس پر گراں بھاری ہے, اس پر میرے اندر تنگی آئے, ناگواری آئے, مجھے برا احساس ہو, اس پر میں اپنے آپ کو روک لوں, یہ صبر ہے. تکلیف پر اندر جو میرے کیفیت بن رہی ہے اس پہ ضبط کرنا, میں کنٹرول کروں, شکایت نہ کروں, ناگواری ظاہر نہ کروں, تو یہ صبر ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہر نیکی کی کوئی نہ کوئی جزا بتائی گئی ہے. صبر کے لیے کہا بغیر حساب کے اجر ملے گا.
یعنی یہ صبر اتنی بڑی چیز ہے. اچھا میں کہتا کلامی، ایک آفت آئی ہے، ایک مصیبت آئی ہے، تو اس پہ میں یعنی حکم کیا ہے کہ میں اس پہ خاموشی اختیار کروں، شکر کروں، اللہ سے دعا کروں؟ یعنی صبر کو کیسے، یعنی صبر میں کیسے کر رہا ہوں تکلیف میں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے آپ پر انسان کی فوراً نظر جائے، یا اللہ میری خطائیں معاف کر. میں یہ نہ سمجھوں کہ قدرت کی طرف سے کچھ سخت ہو رہا ہے. یہ بات بڑی اہم تھی کہ یہ جو ایک ہے نا کہ یہ تو میری تو قسمت، اس کی تو قسمت، میری تو قسمت ہی خراب، یہ جو ایک بات ہے. فوراً اپنے آپ کو اپنی خطا پر توجہ جائے کہ ضرور مجھ سے کہیں کوئی خطا ہوئی ہے. ایک دوسری بات یہ کہ ایمان والا یاد رکھے کہ اس کا امتحان ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ 5 چیزیں ہیں جن سے ایمان والا آزمایا جاتا ہے. خوف جان کا بھی ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کا بھی ہو سکتا ہے. بھوک پیاس، یعنی خوف میں خوف زدہ نہ ہو. یہ خوف کے ذریعے کہ خوف کی حالت میں کیا اس کی کیفیت ہے، رسپانس کیا ہے، شکوہ کر رہا ہے، ایمان کو کوس رہا ہے، ارد گرد کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. ٹھیک ہے، خوف ہو گیا، بھوک پیاس، مال کا نقصان، ٹھیک، جان، بچے یا نعمتیں جو ملی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جب ان کو کوئی چیز پہنچتی ہے بال نہیں بکھیریں گے، سینے پہ ہاتھ نہیں مارنا، رانوں پہ ہاتھ نہیں مارنا، چیخنا چلانا نہیں، صبر و رضا کا پتلا بن کے کیا کہنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی ہمارے پاس ہمارا ہے کیا؟ اگر اللہ نے ہمیں کسی امتحان میں ڈالا ہے، کسی سزا میں ڈالا ہے، یا ہم سے اللہ تعالیٰ کچھ چاہتا ہے تو ہم اس شکایت نہ کریں. علامہ صاحب کہتا کلامی پھر قسمت کیا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں نا. ایک یہ ہے کہ ایک تو قسمت میں لکھا ہوا تھا، قسمت میں قدرت میں یعنی اگر میں نے صبر کرنا ہے، فرض کریں ایک عام شخص نے، تو صبر وہ ایسی کہے گا کہ یہ تو قسمت میں لکھا ہوا تھا، ایسا ہونا تھا. اچھا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ کہ وہ قسمت ہی میری خراب، قسمت کو کوسنا، جس کا جو نہیں کرنا چاہیے کہ قسمت کو کوسا جائے، جہاں تک میرا تاثر ہے. تیسرا یہ کہ اگر لکھا ہوا ہے تو پھر میں دعا کر کے اس کو بدل سکتا ہوں. اب 3 باتیں، ایک بات اگر لکھ دی ہے میری قسمت میں یہ تھا تو پھر میں 3 باتیں ہوئی نا. پہلی بات تو یہ کہ قسمت کے معنی کیا ہے، بانٹنا یا تقسیم کرنا، حصہ. میری قسمت میرا حصہ، میرے حصے میں کیا ہے. دوسری بات میں نے پہلے بھی شاید کسی گفتگو میں آیا تھا، ارادہ اور اختیار. ہمیں جس قدر ملا ہے، جتنا بھی ہمیں ملا ہے، تھوڑا ملا ہے زیادہ ملا ہے، جزا اور سزا کا فیصلہ اس ارادہ و اختیار کے استعمال پر ہوگا. ٹھیک ہے، میں اپنی تقدیر پڑھ کر نہیں کر رہا، میں اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہا ہوں. اس ارادہ و اختیار کے لیے رہنمائی بھی ہے، اس ارادہ و اختیار کے لیے مجھے عقل بھی دی گئی ہے، سمجھ بھی دی گئی ہے، رہنمائی بھی کی گئی ہے، قرآن بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اب میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اس کا خود ذمہ دار ہوں. میں تقدیر کا لکھا پڑھ کے نہیں کر رہا، اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہا ہوں. شامت اعمال کہنا چاہیے، بدقسمتی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ایمان والا بدقسمت نہیں ہوتا. جب ایمان ملا ہے تو اس سے زیادہ اور کیا چیز ہے. وہ کہے میری محرومی، شامت اعمال. ایک شخص کو جو تکلیف آتی ہے کبھی کبھی وہ اس کی سزا ہوتی ہے، کبھی اس کا امتحان ہوتی ہے، اور کبھی اس کے درجے بڑھانے کے لیے اس کو تکلیف میں ڈالا جاتا ہے. وہ اپنے کسی عمل سے
کسی عبادت سے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تکلیف کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے، اور اس کی متعدد مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نیک شخصیات نے تکلیفیں مجھے اٹھائی۔ علامہ صاحب میں ایک وقفے پہ جا رہا ہوں اور میں آپ سے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک مصیبت آ رہی ہے اور لکھا گیا ہے کہ وہ چیز لکھا ایک قسمت تو لکھی جاتی ہے جی کہ اس شخص کے حصے میں کیا اچھا آنا ہے اور برا آنا ہے، لکھ دیا گیا، کوئی برائی لکھی گئی، اب میں دعا کر کے جی کیا ایک ہوتا ہے نا کوئی رد بلا، کیا میں جو لکھا ہوا ہے کیا میں دعا کر کے اس کو اس برائی کو آنے سے روک سکتا ہوں، یا جو نہیں لکھا ہوا میں دعا کر کے وہ چیز بدلا پا سکتا ہوں، بدل سکتا ہوں؟ یعنی میری بھی لیمٹس ہیں نا دعا کی بھی۔ ایک وقفہ خواتین و حضرات، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک تیرے رمضان حاصل ایمان برکت رمضان۔ محفل میں خوش آمدید۔ علامہ صاحب، دعا کہاں تک اگر میری قسمت میں ایک چیز نہیں لکھی تو میری دعا اس چیز کو کیسے میں حاصل کر سکتا ہوں، اور اگر کوئی برائی ہے، کوئی امتحان ہے، یا جو بھی اس تکلیف کا جو بھی رنگ ہے، میری دعا اسے کیسے روک سکتی ہے؟ دعا کے لیے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایک تو یہ کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، ایسنس ہے۔ تیسری میں الدعاء یرد القضاء، کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ یہ تینوں ارشادات دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ اچھا، اب تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم۔ معلق جو ہوتی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، مگر یہ کہ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوا، وہ دوا لے گا ٹھیک ہو جائے گا، گر گیا، کوئی کسی چیز کے نیچے دب گیا، اس کو سپورٹ مل جائے گی، ہیلپ مل جائے گی، بچ جائے گا، تو یہ معلق ہوتی ہے کہ ڈوب رہا تھا، کوئی مدد پہنچ گئی، بچ گیا۔ ایک مبرم ہے جس کو اٹل کہتے ہیں، ایبسولوٹ، اس نے ہونا ہی ہونا ہے، اس کی کچھ کیفیت بدل جاتی ہے مگر وہ واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تقدیر مبرم ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ارشاد میں یہ ملتا ہے کہ میری دعا سے تقدیر مبرم بھی بدل جاتی ہے۔ تو اب وہاں معنی یہ ہوگا کہ اس شخص کے لیے جس پر وہ ہو، اس کے لیے اس پر آسانی ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے اس کا سہنا مشکل نہیں رہے گا، لیکن وہ واقعہ ہوگا۔ اچھا، لیکن اس کا جیسے میں مثال دے دوں، سب کو پتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سیدنا امام حسین کی عمر 4 یا 5 برس کی تھی، اعلان فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو کربلا میں قتل کر دیا جائے گا۔ وہاں کی مٹی بھی اپنی زوجہ محترمہ کو دے دی تھی، اور اس زوجہ کو دی تھی جس نے اس وقت تک رہنا تھا کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا۔ ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا کہ کسی نے دعا کی ہو کہ یا اللہ کربلا میں آنے والی مصیبت نہ آئے۔ نہ نبی پاک نے دعا کی، نہ حضرت فاطمہ نے، نہ حضرت علی نے، نہ امام حسن نے، نہ خود امام حسین نے، جبکہ ان لوگوں کی دعا کی شان کیا تھی، مگر انہوں نے دعا نہیں کی۔ تو اس کا مطلب کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ ایسا ہی چاہتا ہے، لہٰذا سب نے یہی دعا کی، یا اللہ جب وہ وقت آئے تو صبر اور استقامت۔ میدان کربلا میں بھی دعا نہیں ہوئی غالباً، یہی دعا کہ صبر اور استقامت۔ اچھا، لیکن یہ دعا نہیں کہ ایسا یہ نہ ہو۔ اچھا، یہ بڑی بہت اہم بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں، بڑی ہستیاں، انہوں نے
جانتے ہوئے کہ یہ مصائب آ رہے ہیں سامنے سے، ان کو کیسے لیا کہ یہ اللہ کی امتحان ہے اور ہم نے ان سے کیسے گزرنا ہے؟ اچھا، اللہ کی رضا ایسی اللہ کی رضا ہے، یہ راضی برضا ہونے کا نام تو صبر ہے، کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو دل میں میرے شکایت نہ آئے. اگر شکایت آ گئی تو صبر کہاں رہ گیا؟ اچھا، صبر فوری ہوتا ہے، بعد کا نہیں ہوتا. تکلیف کے وقت صبر ہے، بعد میں تو آ ہی جائے گا. اس وقت صبر جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ پر جس وہ کیفیت. اس میں مصلحت آپ کیسے دیکھتے ہیں اس واقعے میں؟ یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ظاہر ہے کہ یعنی مصلحت تو ہمیں حکمت ایک ایسی مصیبت آنی ہے، ایک ایسی گھڑی آنی ہے جس میں بچے بھی، خواتین بھی، پیاس بھی، ظلم بھی، اس کا یعنی آپ کہیں کہ وہ ہر قسم کی آفت، اور اس کو روکا جا سکتا ہے. دعا، وہ ہستیاں دعا کریں اور نہ ہو، لیکن وہ آنے دے رہی ہیں، یعنی واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو یعنی کیا اس سے کیا سبق کیا ملتا ہے کہ اس امتحان سے گزرنا چاہیے، گزرنا پڑے گا. یہ سنت الہی ہے. اچھا، ہر ایک نے گزرنا ہے. کسی کو کبھی بھوک دی جائے گی، کوئی بیماری دی جائے گی، کیونکہ وہ پھر رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہوگا. یہ بھی تو بات ہے کہ وہ اس سے سیکھیں. ان کے حوالے سے تو بہت اہم تھا. اس کی تو اگر تفصیل میں جائیں، آپ اتنا ٹائم دیں تو میں اس پر ڈسکس کروں گا. ہمارے ساتھ یہ کہ ہمیں بتا دیا، پرچہ بھی بتا دیا کہ یہ 5 چیزیں آئیں گی امتحان میں. کسی کے پرچے میں 1 آئیں گی، کسی میں 2 آئیں گی. امام عالی مقام کے پرچے میں 5 ہیں. خوف بھی ہے وہاں. دیکھیں آپ تو جان کا نقصان بھی ہے، بچے بھی لیے جا رہے ہیں، مال کا نقصان بھی ہے، غریب الوطنی بھی ہے، بھوک پیاس بھی ہے. اس کے باوجود سجدے میں سر رکھ کے سرنڈر نہیں ہے، کوئی مفاہمت نہیں ہے کسی قسم کی، وہ حق پہ. اچھا، تو اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ دعا جو ہے، یعنی ہم اب عام لوگوں کی تو دعا کی ہم بات نہیں ملا ہی نہیں سکتے نا ان شخصیات کی، ان ہستیوں کی دعاؤں کے ساتھ جو عام ہم جیسے لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں. ہماری دعا کیا ہے؟ اب آپ دعا کے بارے میں ایک حدیث اور سن لیں. قیامت کے دن، قیامت کا مطلب ہوتا ہے جب سب لوگوں نے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، اس کو قیامت کہتے ہیں. قیام سے بنا ہے قیامت. قیامت کے دن بندے کو، حدیث شریف کہتی ہے، بہت سارا اجر ملے گا. بہت بڑا ہیپ، جس کو ڈھیر کہہ دیں آپ. تو وہ کہے گا کہ پہاڑ جیسا یہ ڈھیر، میں نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی تھی، یہ کس چیز کا انعام ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا دنیا میں تو نے بہت سی دعائیں کی تھی جو ہم نے وہاں قبول نہیں کی تھی، یہ ان کا اجر ہے. تو وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، مجھے آج ہی ملتا. تو ہماری بہت سی دعائیں بلاؤں کو ٹالتی ہیں، ہماری بہت سی دعائیں آنے والے واقعات کی کیفیت بدلتی ہیں، اور اگر یہ نہ بھی ہوں تو ہماری دعائیں ہمارے اجر کو بڑھاتی ہیں، ضائع کوئی نہیں جاتی. مگر شرط کیا ہے؟ حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، میں چاہتا ہوں میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات کے معنی کہ میری تمام دعائیں قبول ہوں، میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی غذا کو پاک رکھنا، اگر تم غذا کو پاک رکھو گے ایسا ہی ہوگا. یہ ان کے لیے خصوصیت تھی، ورنہ یہ فرمایا گیا کہ بندے کی ہر دعا قبول ہونے لگے تو پاگل ہو جائے، کیونکہ کسی وقت وہ کسی کیفیت میں کوئی چیز مانگ لیتا ہے، بعد میں کہتا ہے اچھا ہوا نہیں ملی ورنہ میں تو مر جاتا. تو انسان کی عقل کا تو یہ حال. تو انسان کی دعائیں ضائع نہیں جاتی، کہیں اس کے وہ بلا کو روک رہی ہیں، کہیں آنے والی تکلیف کو بدل رہی ہیں، کہیں اس کے لیے وہ اجر کا باعث بن رہی ہیں، یعنی ان میں سے ضائع کوئی نہیں ہو رہی. یہ جو مد مقابل قوتیں ہیں، یہ شخصیات ہیں، مثال ہم جیسے کربلا کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اب اس طرف تو
وہ بڑی شخصیات ہیں نا جو ان مراحل سے گزر رہی ہیں، وہ جو سامنے ہیں، جو فوجی ہیں یا جو بھی سپاہی ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں، ان میں سے ہر کردار کا بھی لکھا ہوا ہے کہ اس شخص نے یہی کرنا ہے اور وہی مطلب دیکھیں میری کچھ ہر تو نام جنبش، بتائیں، فوج تو بہت بڑی ہے نا، ایک بہت بڑی تعداد میں فوج ہے، تو وہ ان کے کردار بھی لکھے جا چکے ہیں۔ اگر آپ تاریخی طور پر کہیں تو بہت کم باتیں ہیں، لیکن تقدیر کے حوالے سے تقدیر کے حوالے سے ہر جنبش لکھی ہوتی ہے، اچھا ہر جنبش وہ بھی وہاں پر درج ہے، لیکن اس میں سے یہ ہے، اب یہ کرامن کاتبین جو عزت والے، کرامن کا مطلب عزت والے، کاتب کا معنی لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو حکم ہے نیکی فوراً لکھ لو، گناہ کے لیے فوراً لکھنے کا نہیں کہا ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ بندے نے کیا کر گیا ہے، ابھی توبہ تو نہیں کر لی، اگر توبہ بھی کر لی ہے تو وہ رک جائیں گے، وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی ایک ایک جنبش ہمارے خیالوں پر پکڑ نہیں ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں جو رہتے ہیں ان کے خیالوں پر بھی پکڑ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اسی لیے مکہ چھوڑ کے طائف جا بسے تھے کہ یہاں نیکی 1 لاکھ ہے تو یہاں پکڑ بھی بہت سخت ہے، گناہ بھی 1 لاکھ۔ اتفاق کیا چیز ہے؟ اتفاق یعنی اتفاقاً ہو گیا، یعنی بغیر اسباب کے، بغیر کوشش کے کوئی چیز جو ظاہر ہو جائے اور آپ نے اس کے لیے کوئی سامان نہ کیا ہو، اس کو اتفاق، چاہے وہ مصیبت ہو، چاہے وہ اچھی چیز ہو، بری چیز ہو۔ ہاں جی، حسن اتفاق بھی کہتے ہیں، سوء اتفاق بھی کہتے ہیں، سو کے معنی برے کے ہیں، حسن کے معنی تو اس سے تو پھر یعنی اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو یعنی وہ اچانک گولی چل گئی، اچانک پیر پھسل گیا، یہ اس اچانک موت سے پناہ مانگی گئی ہے، اچانک موت سے پناہ مانگی گئی، کیونکہ پتہ نہیں حالت کیا ہوگی، تکلیف میں جائیں گے تو اللہ کا نام تو منہ سے نکل جائے گا، توبہ تو ہو جائے گی، اچانک گئے پتہ نہیں پاک تھے یا نہیں کس حال میں تھے، اللہم انی اعوذ بک من فجاءۃ الموت، حدیث شریف ہے، دعا ہے کہ اچانک موت سے پناہ مانگے۔ اسی طرح ہمیں بہت سی دعائیں ایسی سکھائی گئیں جو صبح اٹھ کر کرنی ہے کہ یا اللہ میرے ہر کام میں خیر فرما دے کہ میں غلط طرف نہ جاؤں۔ اسی طرح رات کو سوتے ہوئے کہ توبہ کر کے سونی ہے، یہ دعائیں قنوت پڑھتے ہیں ہم، قنوت کے معنی فرما برداری کے ہیں، تو وہ اعلان کر کے سونا ہے تاکہ پتہ نہیں صبح مجھے ملنی ہے زندگی یا نہیں ملنی۔ ایک وقفہ رک کر یہ مصیبتیں، بلائیں اور دعا کا اثر کہاں تک ہو سکتا ہے، کہاں تک نہیں ہو سکتا، علامہ صاحب اس پہ آپ سے بات ہو رہی تھی۔ امام ربانی، امام مجدد الف ثانی، مجدد کہتے ہیں ریوائیور کو، دین میں اگر کوئی لوگ ملاوٹ کر دیں تو یہ مجدد آ کر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیتا ہے، وہ ملاوٹ نکالتا ہے۔ ہر 100 سال کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ افراد، حدیث کے مطابق، ان کو 1000 سالہ مجدد کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 1000 سال کے بعد مغل اعظم کا زمانہ تھا، شیخ احمد فاروقی ان کا نام، سرہند انڈیا میں شہر، وہاں مزار ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد سعید۔ انہوں نے ان کے لیے اس زمانے میں، آج سے 400-450 سال پہلے، لاہور سے ایک استاد بلوائے پڑھانے کے لیے بچوں کو، ان کا نام ملا طاہر لاہوری۔ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، حدیث شریف ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ بچوں کو جب پڑھانے کے لیے استاد آئے تو مجدد صاحب کی نظر ان کی پیشانی پر، 4 باتیں جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے فرشتے لکھ جاتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث موجود۔ تو حضرت کی نظر پڑی ماتھے پر، تو مولانا کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا شقیٌ، بدبخت، حالانکہ وہ دین کا علم سکھاتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا تو وہاں بھی ان کے ساتھ شقیٌ لکھا ہوا تھا، بدبخت۔
فرماتے میں نے دونوں بچوں کو بلایا اور بات بتائی کہ بیٹا میں نے ایسا دیکھا ہے، تو بدبخت سے تو نہیں پڑھنا چاہیے، تو تمہارا استاد بدل دیتے ہیں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں بچوں کے منہ سے ایک بڑا اچھا جملہ نکل گیا کہ بابا استاد نہ بدلو، اس کی قسمت بدل دو۔ اللہ اکبر۔ آپ کے پاس آیا ہے، یہاں آ کے بھی بدبخت رہے گا۔ تو کہتے ہیں بچوں کی بات مجھے پسند آ گئی، میں نے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ اب ان کی دعا کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ شب برات میں خاص طور پر کہا جاتا ہے نا تقدیریں اس رات جاگ کر دعا کرتے ہی اس لیے کہ تقدیر بری ہو تو اچھی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں وہ آیت پیش نظر اور سیدنا غوث اعظم کا فرمان کہ میری دعا سے تقدیر مبرم بھی بدل جاتی ہے، دعا کی، دعا کر کے منہ پر ہاتھ پھیرے، ان کے ماتھے پر بھی سعید لکھا گیا، لوح محفوظ میں بھی سعید لکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس واقعے کو جو سنایا اس کی بنیاد یہ کہ ہماری دعائیں ہماری تقدیر کو بدلتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دعا سے واقف ہوں، ہماری کمائی حلال ہو، ہماری غذا حرام ہو، ہم منہ سے گالی بکنے والے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے والے نہ ہوں، تو ورنہ کوئی لقمہ حرام اتر جائے 40 دن تک میری دعا قبول نہیں ہوگی، اتنا اس کا اثر ہوتا ہے منفی، نیگیٹو۔ تو جو ہم اسی لیے بزرگوں سے کہتے ہیں دعا کریں کہ یہ نیک لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، ان کی دعا ضرور قبول ہوگی، ہمارا حال جیسا ہے۔ تو میں نے دعا سے رکنا نہیں ہے۔ دوسری بات، جنگ بدر میں وعدہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح کا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا، مگر میرے آقا دعا کر رہے ہیں، وعدہ ہو چکا ہے، دن میں بھی دعا کر رہے ہیں ساری رات، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر جو ڈیوٹی تھی جن کی خیمے پر، وہ کہ حضور اتنا ہاتھ اونچا اٹھاتے تھے دعا میں کہ آپ کے کاندھوں پر جو چادر تھی وہ نیچے آ جاتی تھی، حالانکہ وعدہ ہو چکا ہے، پھر بھی دعا جاری ہے۔ یہ ہماری تعلیم کہ ہمیں دعا پر بھی ثواب ملتا ہے، اور ہم بے نیاز نہیں ہیں، بے نیاز اللہ کی ذات ہے، تو ہمیں اس کی بارگاہ میں التجا کرتے رہنا ہے۔ ایک بات مجھے یہ بتائیے گا کہ امت بخشی جائے گی انشاءاللہ۔ اب امت کلمہ گو بخشے جائیں گے سب کے سب، ایمان والے، جس کا ایمان نہیں سیف ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا، امت میں بھی، امت میں بھی، یعنی امت یعنی کیونکہ مدار نجات کا مدار اعمال نہیں ہے، ایمان ہے۔ اگر کسی نے ایمان خراب کر لیا، عقیدے بگاڑ لیے، بھلے کتنے نیک عمل کر لے، بخشش نہیں ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھ کے پابند ہونا ہے نا اس کا، اچھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ کلمہ گو ہے صرف زبانی وہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں تاثیر کیا چیز ہے؟ اگر آپ کی بات آپ کو سمجھ آ جائے، مجھے بتائیں کلمہ قادیانی بھی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ مگر حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ میں نے سمجھنے کے لیے۔ تاثیر کیا ہے؟ تاثیر یہ ہے کہ ایمان والا، یعنی اس کی دعا میں تاثیر نہیں ہے، اس کی دعا لگ گئی، اس کی میں مطلب کہ یہ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب، لفظوں میں، انداز میں، لہجے میں ہم فرق مانتے ہیں یا نہیں؟ بالکل۔ فلاں کی زبان میٹھی ہے، فلاں بڑے تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، تو یہ چیزیں ہم مانتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے ایک نور ہوتا ہے، بیان میں بھی، لفظوں میں بھی وہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا، حرام کھایا ہوگا وہ نور نہیں ہوگا، تو وہ تاثیر ہوتی ہے جس کی ہم وجہ سے کہتے ہیں۔ اور اللہ والے، اب یہ بڑا مشہور واقعہ ہے حجاج ابن یوسف کا، بڑا ظالم آدمی تھا،
اس کو پتا چلا کہ اولیاء کا ایک درجہ ہے جس کو ابدال کہتے ہیں، وہ اگر دعا کر دیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس نے 40 ابدالوں کی دعوت کر لی اور ان کو مشکوک چیز کھلا دی۔ کھلانے کے بعد تالی مار دی، اس نے تالی بجا دی، جاؤ اب جو مرضی کرتے رہو، مجھے تم سے ڈر لگتا تھا، اب میں نے تمہیں مشکوک چیز کھلا دی ہے، اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ معمولی سی غذا، تو اگر میرے پاس تو وہ پھر کیا ابدال ان کے درجات کم ہو گئے؟ وہ اس وقت توبہ لازمی بات ہے، جب تک وہ کلین نہیں ہوئے اس وقت دعا ان کی رک گئی۔ تھے وہ ابدال ہی مگر وہ برکت رک گئی۔ اب جب تک وہ مرحلہ گزرنا ہے پھر دوبارہ پاکی حاصل ہونی ہے۔ اچھا، اب مجھے بتائیں، جس کی جیب میں پیسہ رشوت کا ہے، سود کا ہے، بھتے کا ہے، کرپشن کا ہے، تو اس کی غذا کہاں سے پاک؟ جب پاک نہیں ہے تو اثر کہاں سے ہوگا؟ تو وہ جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہ کس کی اثر رکھتی ہے؟ جہاں صفائی ہوگی، برکت ہوگی۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک اللہ والے کہیں گے، اثر تو خود بخود آئے گا ان کا۔ تو یہ شرط ہوتی ہے، ہمارے ہاں اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض مرتبہ دعا کی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کچھ بندے دعا کرتے ہوئے روتے ہیں، حکم بھی یہی ہے کہ رویا کرو، رونا نہ آئے رونے جیسا منہ بنا لیا کرو، عاجزی کا اظہار۔ اللہ فرماتا ہے رک جاؤ، فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی دعا پوری نہ کرنا، یہ رو رہا ہے، اس کا رونا مجھے پسند ہے، اگر اس کو فوراً مل گیا یہ رونا چھوڑ دے گا۔ اور بعضوں کے لیے فرماتا ہے فوراً دے دو کہ مجھے نہیں پسند کہ یہ میری بارگاہ میں رہیں۔ اب ایک محبت کی بات سن لیں، امام غزالی نے لکھی، موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے، دیکھا ایک پتھر رو رہا ہے، نبی تھے، رک کر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے پتھر بھی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، ایندھن بنائے جائیں گے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ان میں سے نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی اس کی تعریف کی کہ تجھے اتنا احساس ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ تیرے خوف سے رو رہا ہے اور نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں ڈالا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پیارے ہو، تم نے دعا کی ہے، اس کو تسلی دے دو کہ ہم اس کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے۔ بڑی بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری سنا دی، وہ خوش ہو گئے، آپ چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر ادھر گزر ہوا، دیکھا وہ پھر رو رہا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب اس بات کو آپ بہت سمجھ لیں گے، شاید سارے سننے والے اتنا نہ سمجھیں۔ وہ دیکھا پھر رو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری تو بات پوری ہو گئی تھی، اب کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اسی رونے نے تو کام بنایا تھا، اللہ اکبر، اس رونے کی وجہ سے ہی تو میرا کام بنا تھا، یہی تو پسند آیا تھا، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو ہم تو بڑی جلدی نہیں جی، پہلی دعا قبول ہوگی، کچھ ملے گا تو آگے کریں گے ورنہ کریں گے۔ کیا بات ہے۔ میں آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں، کیمرہ میں آپ کی طرف بھی حاضر ہوتا ہوں، ایک سوال کرنے کی گستاخی کر سکتا ہوں؟ اچھا نہیں جی، وہ تو انتظار میں ہے کہ آپ کب کریں گے۔ اچھا، کہاں سے؟ اس طرف آتے ہیں، اس طرف جی، بہن کو دیجیے گا۔ کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، آپ یہ بتائیے گا صفا پہاڑی کس شہر میں ہے؟ صفا کس شہر میں ہے؟ مکہ۔ آواز لگائی۔ اچھا، مکہ میں کہاں پہ ہے؟ یعنی مکہ کے اندر ہے، مکہ کے باہر ہے، کسی مسجد میں ہے، کسی مسجد کے باہر ہے، کہاں پہ؟ صفا باہر ہے مسجد کے، پہاڑ، مسجد کے باہر پہاڑ ہے؟ پہاڑ پہ ہے، پہاڑ پہ نہیں، پہاڑ پہ پہاڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو پہاڑ پہ پہاڑی کیسے ہو سکتا ہے؟ پہاڑی ہے مگر وہ کہاں ہے؟ مکہ شہر میں۔ مکہ شہر میں ہے، کہاں، کس جگہ؟ اس پہاڑی کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی اس پہاڑی پہ، یعنی میں اگر جاؤں فرض کرے مکہ، تو میں اس پہاڑی پہ کیا کروں جا کے؟ کیا میرے لیے کیا اہمیت ہے اس پہاڑی کی؟ صفا مروہ پہ، صفا مروہ۔
نہیں آپ میں سے جو بولے گا نا جو بات جیسے آواز آ گئی نہیں نہیں یہ بات یہ تو دیکھیں نا یہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کس نوعیت کے سوال ہیں اور یعنی خواہ جو ہے نا وہ میں کہوں گا آپ نے بتایا نہیں یہ سوال ہی ایسے ہیں کہ بس ویسے ہی خاموشی اختیار کریں گے بھائی تو یہ تو ایک غلط عمل کا حصہ بن جائیں گے نا تو بات ہی عجیب سی ہو گئی میں پہلے بھی میں گزارش کر رہا تھا لیکن وہ میرے خیال سے بھائی میرے نہیں سمجھے اچھا جی پیچھے دیجیے گا وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ جو یہ محفل ہے نا اس کا وہ خراب وہ ختم ہو جاتا ہے سوال ہی ایک تو سوالوں کا اپنا وہ ہے معیار ہے اور پھر یہ نہیں وہ جی بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں یہ بتائیے گا کہ علامہ صاحب میں کروں سوال رکن یمانی کس کو کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں رکن یمانی آپ کے لیے اور آسانی کر دوں یہ بھی مکہ سے متعلق سوال ہے رکن یمانی کسے کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں نہیں معلوم اچھا سوال بڑھا دیں کسی اور کی ادھر اس طرف لے آئیے گا علامہ صاحب آپ وضاحت فرما دیجیے گا کیونکہ بہت اتنی اہم بات ہے کعبہ کے 4 کنارے ہیں دائیں کنارے یمانی کا مطلب دایاں کنارہ پہلے حجر اسود وہاں لگا ہوا تھا اب دوسرے کنارے پہ ہے وہ ابھی تک رکن یمانی کہلاتا ہے اور اس پہ ہر پھیرے میں ہاتھ پھیرا جاتا ہے طواف کرتے ہوئے جی اچھا یہ ذرا بہن کی طرف لائیے گا السلام علیکم السلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ خیریت سے الحمدللہ اچھا جی آپ یہ بتائیے گا کہ لمحہ سوال جو ہے نا میزاب رحمت کس کو کہتے ہیں میزاب رحمت خانہ کعبہ کے اوپر بارش ہونے والے پرنالے کو کہتے واہ ہیں زندہ باد ماشاءاللہ اللہ زبردست بہن تعارف کروائیں گی اپنا میں فرحانہ خاتون ہے میرا نام اور میں ماسٹرز ہوں اچھا ماشاءاللہ کیا جاب کر رہی ہیں یا نہیں میں ہاؤس وائف ہوں اور ٹیوشن پڑھاتی ہوں ٹیوشن پڑھاتی ہیں آپ ذرا تشریف لائیں گی جی بالکل سبحان اللہ مشکل سوال تھا جی ایسے ویسے میرا خیال پوری دنیا میں اس سے مشکل سوال نہیں ہوں گے نہیں مقصد ہے کہ حیرت ہے اتنی بنیادی باتیں بھی ہم ہاں لیکن غافل ہیں بہرحال جی اچھا آپ ٹیوشن پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ زبردست کون سے اسکول کے بچے یا اسکول کے اور اپنے بچوں کو بھی میں خود پڑھاتی ہوں اچھا ماشاءاللہ اچھا اب آپ انتظام کیسے کریں گی کیا کریں گی اس کو کیا ہوگا وہ آپ کا آپ پہ چھوڑتے ہیں ہم لیکن آپ کے لیے ڈیلکس ہالیڈیز کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ ہے میں اکیلے کیسے جاؤں گی آپ کو ایک اور بھی ارینج کرنا چاہیے کسی محرم کے لیے ود آؤٹ محرم اور نہ میں افورڈ کر سکتی ہوں کہ میں اکیلے جاؤں یہ بڑی عجیب چیز اور نہ میرے محرم کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکیں اب یہ مسئلہ اپنی جگہ ان کا درست ہے تو یہ محرم کے بغیر جا نہیں سکتی اور عمرے کا ٹکٹ ہے بات ان کی بالکل وجہ ہے بدل دیجئے کوئی چیز میں پھر اس کے بعد تو پھر ہمارے پاس الیکٹرانکس دیجیے گا فوٹائل کا جو سب سے بڑا ہمارے پاس الیکٹرانکس ہے نا وہ آپ بس ٹھیک ہے وہ بہن آپ کے لیے آپ کی خدمت میں بہت شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ اچھا جی یہ ایک اب ایک اہم بات تو ہے کہ عمرے پہ
ख़वातीन को भेज नहीं सकते क्योंकि वो ज़ाहिर है कि अगर महरम नहीं साथ तो और वो कैसे अफोर्ड करेंगे, लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से तोहफा था। जी जी। अच्छा, अब थोड़ी देर इस टिकट को रोकता हूँ फिर अपने पास, है ना, अभी थोड़ी देर रोकते हैं जी। और फिर दोबारा देखते हैं कि किन के पास उम्रे के टिकट के लिए जाया जाए। एक वक्फा यहाँ लेते हैं, हम सब वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बरकते रमज़ान हासिले ईमान बरकते ख़वातीन और हज़रात, मजलिस में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। और वक्फे पे जाने से पहले एक हमारी बहन आई थी, उनको एक तोहफा हमने दिया। वो मैं आपसे, आप तो दोबारा आइए, तशरीफ लाइए और अपना उम्रे का टिकट लेके जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस्तात दे, हिम्मत दे, रास्ता निकालेगा कोई, आप जाएं, अल्लाह ताला खैरियत से आपको लेके जाए और आपका उम्रा और आपकी इबादत कबूल फरमाए। ठीक है, तशरीफ रखिए। मेरी बहन के लिए बहुत सी तालियां। और भी इनामात हैं। इस टिकट के जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो पीछे जो है वो एक कम हो गया, वो अपनी जगह मौजूद है। अगला सवाल जो है अभी मैं हाजिर होता हूँ, लेकिन ये ठीक किया, हम सब ने सही किया, जबरदस्त 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 जबरदस्त। अच्छा, अल्लामा साहब ये बताइएगा कि जो वक्फे में हमारी बातचीत थी वो हम लोगों की बहन भाइयों की आपस में बातचीत थी, ठीक है ना, वो हमारी बातचीत थी बस। अच्छा, ये बताइएगा अल्लामा साहब के इसमें रिस्क, अभी आपसे बात हो रही थी, रिस्क लिखा हुआ है, अब कुदरत और किस्मत में रिस्क लिखा हुआ है, और अल्लाह ताला कीड़े को भी रिस्क दे रहा है पत्थर में, और हर चीज का वास्ता है, किसी के वास्ते से रिस्क मिल रहा है, उसका तरीका है, उसका कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है। अब मेरा या किसी और का जो रिस्क का तरीका है, यानी मिसाल देखे ना, एक गोरकन है कब्रिस्तान में, अब उसका एक घर में मातम हो रहा होगा, लेकिन उसके घर में रात को बच्चे खाना खा रहे होंगे क्योंकि तदफीन हुई है, तो उस गोरकन को पैसा मिला। ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है ना। मैं यकीन करें, ऐसे मेरी अपने तजर्बे में ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे होते हैं गोरकन का, और ये उनकी मजदूरी होती है, और जिस दिन 2-3 जनाजे आ जाए, तदफीन हो जाए, बच्चे बाकायदा घर में यही होता है, पार्टी होती है बाकायदा, क्योंकि उनका रिस्क है ना वहां से। अच्छा, और ना हो 2-3 दिन तक तो घर का चूल्हा। अच्छा, अब मुझे अब ये बताएं, तो यानी एक घर में मातम हो रहा है, लेकिन उसी हवाले से कहीं रिस्क भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब चोर का भी जो रिस्क है, जो आदमी चोरी कर रहा है उसका भी रिस्क है, उस चोरी करके जिसने पकड़ना है वो पुलिस वाला है, उसका भी रिस्क है। तो ये आपस में सब ये इंटरकनेक्टेड नहीं है सारा सिस्टम। यानी जैसे मैंने एक मिसाल दी कि एक आदमी के घर में मातम हो रहा, मैयत है, बिल्कुल सही बात है, दूसरे घर में लेकिन बच्चे खुश हो रहे हैं कि आज जी चलो अब्बा पैसे लेकर आए, एक मुर्दा और आ गया, 2 आ गए, चलो जी 2 आ गए, 3 ये ऐसे बिल्कुल है। ये तो फिर यही तो कारखाना कुदरत है कि कोई हंसता है और कोई रोता है, और एक की खुशी दूसरे का गम, दूसरे का गम दूसरे पहले की खुशी, ऐसा मामला है। जहां तक आपने ये बात की कि रिज़्क़ सबका लिखा हुआ है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान में ये भी है कि अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है, जिसका चाहता है तंग कर देता है। ठीक है।
قرآن میں یہ بھی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے منہ پھیرے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ہے کہ ایک لکھا ہوا ہے اور ایک انعام ہے. انعام لکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. مثلا میں نماز جمعہ کو گیا، زیادہ اہتمام سے گیا، خوشبو بھی لگائی، ساری تیاری کی، تو باقی سب کو ثواب ملے گا، مجھے انعام بھی ملے گا، اور انعام لکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس طرح. اب مسئلہ آ گیا، آپ نے ویسے اشارہ اپنے سوال میں خود ہی کر دیا، طریقہ کار، کہ رزق تو لکھا ہوا ہے مگر میں نے اسے حاصل کس طرح کیا ہے. اگر میرا حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے تو رزق تو اتنا ہی مجھے ملنا تھا، مگر وہ میرے لیے حرام ہو گیا، آگ ہو گیا، کیونکہ میں نے طریقہ غلط اختیار کیا. ایک ہے مقدر، ٹھیک ہے، وہ آپ نے اس کے بارے میں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن جو میرا عمل تھا وہ تو میرے سے اختیار میں تھا. میں نے اس کو جب غلط کر لیا تو وہ چیز جو میرے لیے اچھی ہونی تھی وہ بری ہو وہ جو گئی. گورکھن ہے اس کے بچے کیا دعا کریں؟ یہ گورکھن کیا دعا کرے رزق کے لیے؟ اس کا مسئلہ، اس کی دعا کی نوعیت کیا ہے؟ کیا ہونی چاہیے کہ اللہ رزق بھیج، یا اللہ مجھے فاقے سے بچا لے، مفلسی سے بچا لے. تو اگر اس کے ہاں آتا ہے تو وہ مار نہیں رہا، وہ لوگوں کی موت کا سبب نہیں بن رہا. یا تو یہ نہ کہ وہ یہ کہ بندے مریں، وہاں پر وہ مار نہیں رہا. وہ مارنے کے لیے جو ہمارے ہاں آلہ استعمال کرے گا اس کو قاتل کہیں گے، یا طبعی موت مرے گا اللہ کی طرف سے. اس کا تو یہ ہے کہ اس نے قبرستان میں قبر کھود کر اس کے لیے تدفین کا انتظام کرنا ہے. تو وہ اگر اپنے لیے اس نے وہی اختیار کیا ہوا ہے، وہ اگر اس کے لیے کہتا ہے کہ یا اللہ میرا رزق کشادہ کر، یہ تو نہیں کہے گا نا کہ یا اللہ بندے مار. نہیں یہ تو نہیں کہے گا، لیکن رزق کا میرا جو، میں اس کو ایک اور انداز میں کہتا ہوں. ایک علاقے میں اگر پولیس والا تھانہ ہے اور پولیس والا بڑا ایماندار ہے، زبردست، وہ چاہتا ہے کہ سارے جرائم ختم ہو جائیں، لیکن جرائم ختم ہوں گے تو اس کا تھانہ سب سے پہلے بند ہوگا. غلط کہہ رہا ہوں؟ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ تھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جرم ہی نہیں ہوتا. نہیں، جرم کے علاوہ بھی تو خدمت ہوتی ہے نا پولیس. میں اور مثال بتاتا ہوں نا آپ کو. میں اصل میں اپنے پیشے سے ہٹنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کھینچ کے مجھے مثال. ایک ڈاکٹر ہے، سارا دن مشورہ دیتا رہے، آپ یہ نہ کھائیں، آپ وہ نہ کھائیں، آپ اپنا یوں کریں، ایسے کریں. شام کو 5-6 بندے بیمار ہوں گے تو میرا گھر چلے گا نا. بالکل. یا میں کہوں گے جی سب اس علاقے میں ٹھیک ہو جائیں، تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ میرا سوال تھا. یعنی اگر رزق کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ چور والی نہیں، آپ یعنی طریقہ تقدیر کو سمجھ لیں نا. والقدر خیرہ وشرہ، ایمان مفصل میں ہم نے پڑھا ہے کہ میں ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتا ہوں. میں نے وہ بھی مانا. اب اس کے بعد میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس رب نے دوا بنائی ہے اسی نے بیماری بنائی ہے، اسی نے لکل دائن دواؤن. جس رب نے زندگی بنائی ہے اسی نے موت بنائی ہے. ٹھیک ہے، جس نے بیماری بنائی ہے اسی نے صحت بنائی ہے. تو یہ اللہ کے لیے یہ وہی رزق دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے. تو میرا طریقہ غلط نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اگر میرا طریقہ غلط ہے تو رزق تو میرا وہی ہے، لیکن میں نے اس کو اپنے لیے آگ بنا لیا. میں بھلائی کے لیے کام کروں، میں شفا کے لیے کام کروں، میں اچھائی کے لیے کام کروں، میرا جو رزق ہے وہ مجھ تک پہنچے گا. بالکل. اور برکت کے ساتھ پہنچے گا. آپ دیکھیں نا. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چیز بنانا جانتا ہوں، میں جالی کیوں بنا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. جال سازی کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ چیز مارکیٹ میں یہ برانڈ مشہور ہے، میں ملاوٹ کیوں کر رہا ہوں؟ تو میں نے جو اپنا عمل کیا اپنے ارادے سے، میں نے اپنے رزق کو حلال نہیں رہنے دیا اور وقتی فائدہ ڈھونڈا. لیکن جو میرا رزق، جو میرا کام ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کام میں مجھے برکت دے، اچھے کام میں، اور جو لکھا ہے میں محنت کرتا رہا ہوں وہ مجھے ملے گا.
مطلب یہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے اور اسی میں پھر صبر اور شکر کا تصور بھی آ جاتا ہے. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ کہاوت ہے کہ پیشہ انسان کو ذلیل نہیں کرتا، انسان پیشے کو ذلیل کرتا ہے. اب موچی ہونا کوئی بری بات ہے؟ بالکل. اگر وہ جوتے نہ بنائے ہم پہنیں گے کہاں سے؟ اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ نہیں جی یہ نیچ ہے یا کم ہے تو یہ پھر ہماری سوچ ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں وہی شخص عادتیں بھی ویسی بنا لے گا. ایک کام کر رہا ہے وہ محنت ہے اس کی، محنت ہے اور لیکن اگر وہ اس میں غلطی پہ جائے گا تو وہ اس کی غلطی شمار ہوگی. ہم اس کی محنت کو برا نہیں کہیں گے. بالکل ٹھیک ہے.